کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے گاڑیوں میں ہجرت کرنا. اس کے لیے ایک ایگزامپل میں عرض کرتا ہوں ابن تیمیہ کی. ابن تیمیہ فوت ہوئے 1228 عیسوی کیلنڈر میں، اور وہ رہنے والے تھے آبائی شہر حران. حران یہ ترکی میں ہے. ترکی سے اس وقت پھر مغلوں کا حملہ آیا تھا وہاں پہ، تو انہوں نے ہجرت کی. تو ہجرت کرتے ہوئے ابن تیمیہ نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے بہت ساری بکس جتنی ان کے ہاتھ میں تھیں ایک گاڑی میں ڈال کے، اور وہ گاڑی بھی کیسی اس زمانے میں ہوتی ہوگی کہ آپ جیسے یہی زیوم کر لیں آج کل جیسے ریڑیاں ہوتی ہیں جس کو گدے چلاتے ہوتے ہیں، تو اس زمانے کی ہوگی شاید اس زمانے میں. لیکن تب یہ تھا کہ ان کے پاس گدے اور گھوڑے بھی نہیں تھے، تو ابن تیمیہ نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو پوری اپنی جو بھی ان کی ریڑھی تھی اس ریڑھی سے بکس کو اٹھا کے موومنٹ کی ہے حران سے لے کے دمشق تک. دمشق سیریا کا کیپٹل ہے. اس کے لیے ہم فرض کر لیں اراؤنڈ کوئی 500 کلومیٹر ہوگا جو اس زمانے میں پیدل انہوں نے یہ ریڑھیوں کو لے کے کیا. آپ خود امیجن کریں کہ اس میں فرض کر لیجئے کہ انہوں نے کہ بڑا کام جب کر رہے تھے تو بیچ میں بارش بھی ہوئی ہوگی، یہ بھی ہوا ہوگا کہ، لیکن پھر بھی اپنی محنت سے کسی نہ کسی طرح لے آئے سیریا تک، دمسکس یا دمشق تک. تو خود امیجن کر لیں، فرض کر لیں کہ 1 ملین کتابیں اگر مسلمانوں کی تھیں ایک شہر میں، تو اس میں سے 1000 بچ گئی، اور جو 1000 تھیں تو اس کی کاپیز بھی شاید چلو فرض کر لیں 10 کتاب کاپیز ہی صرف بچ گئی ہوں کہ مختلف اسکالرز جتنے بھی بچا بچا کے اپنی ریڑھیوں میں لے آئے. تو اتنا تو چلو ہوا نا، یعنی 1000 میں سے 1 ملین میں سے 1000 تو بچ گئی نا. تو یہ بڑا کام کیا، اس کو ہم انسائکلوپیڈیا پیریڈ کہتے ہیں. پھر پرنٹنگ پریس تو تھی نہیں اس میں، اب ہاتھوں سے اس کی پھر کاپیز بنانی ہے، یہ کرنی پڑی. اب کون سی بکس جو زیادہ مشہور ہوئی ہیں، ایک تو علم حدیث میں جمع الجوامع ایک بک ہے، کہ یعنی یہ اصل میں کیا انہوں نے کیا کام کہ حدیث کی کئی بکس جو تھی ان سب کو انہوں نے اکٹھا کر کے ایک بک بنانے کی کوشش کی اس زمانے. اس کو انسائکلوپیڈیا پیریڈ کہیں گے کہ ایک ہی بک کے اندر بہت ساری بکس کو اکٹھا کرنا. اچھا ظاہر ہے اس میں انہوں نے سلیکٹ بھی کیا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے کام کی ہے تو یہ اس میں رکھیں گے نہ کریں. علم رجال، یعنی یہ آپ کو یاد ہوگا علم حدیث کی جب آپ نے اسٹڈی کی تھی تو اس میں یہ تھا نا کہ کون کون بڑے راوی ہیں کہ جن کے نام سے یہ حدیث آتی ہے، تو ان کے کون کون بندے ہیں، ان کے نام، ان کی پوری بیبلیوگرافی تھی. تو وہ اس کی جو بکس ہیں جیسے مزی کی تہذیب الکمال، اسی طرح شمس الدین ذہبی صاحب نے میزان الاعتدال، ابن حجر عسقلانی صاحب نے لسان المیزان، اس طرح کی بکس تھیں. تو یہ بھی اس طرح کی بکیں جو بچ گئیں. فقہ میں ابن تیمیہ صاحب نے ایک مجموعہ الفتاوی میں بہت کچھ فقہ، تفسیر، علم کلام، حدیث، اصول حدیث، منطق، فلسفہ، اس طرح کا پورا کام انہوں نے اپنی اس بک کے اندر کر لیا کہ کنسولیڈیشن تو کر لی نا انہوں نے. یعنی اب یہ نہیں کہ انہوں نے بالکل سب کچھ جو کچھ اب تک 600 سال تک مسلمانوں نے علم میں جو کام کیا تھا وہ بالکل زیرو نہیں ہوا، بلکہ پھر بھی بچ گیا، اور پھر دوبارہ انہوں نے اس کی ایک ریکوری کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بڑا کام ہے. اچھا ایک پیریڈ یہ تھا انسائکلوپیڈیا پیریڈ. دوسرا پیریڈ بنا شروع ہے حواشی اور تلخیص کا پیریڈ. یہ ہم دیکھتے ہیں یہ 1295 to 1737 تک رہا ہے. اس کے بعد پھر فکری بیداری کا دور بنا ہے 1737 سے لے کے 1947 تک کا پیریڈ. اچھا 47 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک جاری ہے فکری بیداری، لیکن وہ ہم نے ٹارگٹ تو 1947 تک کی ہسٹری کو کیا ہوا ہے نا، تو اس لیے یہ ہم نے کر لیا. ورنہ یہ 1737 سے لے کے آج تک یہ فکری بیداری کا پیریڈ ہے. اب اس کے لیے ہم کچھ ایگزامپل سے عرض کرتا ہوں. یہ شروع حواشی اور تلخیص کا جو پیریڈ یہ کیا تھا 1495 to 1737 میں کیا ہوا؟ پہلا کام ہوا متن کی شرح.
اب یہ متن کیا ہے؟ کمنٹری آن ٹیکسٹ بکس. اب یہ ٹیکسٹ بک کیا تھی؟ یہ ٹیکسٹ بک تھی کہ جو انہوں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانی ہوتی تھی، اس کو متن کہتے تھے. تو چلو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا نا کہ اپنی اس متن کی، چلو انہوں نے جب یہ انسائکلوپیڈیا بنایا وہ بن گئی. اب اگلا سٹیپ ہوا کہ اس کو ایکسپلین بھی تو کرنا ہے نا کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ متن بہت مختصر ہوتے تھے پرانے زمانے میں. تو اب اس کی ایکسپلینیشن کے لیے وہ آیا. پھر شرح کی تلخیص یعنی سمرائزیشن آف کمنٹری، یعنی اب یہ کمنٹری جو شرح ہے، شرح کا مطلب تشریح کرنا، وضاحت کرنا، تو وہ اتنا زیادہ ہو گیا تو اب اس میں پھر ضرورت پڑی جو کام کی چیزیں ہیں انہیں کو ہم سمرائز کریں. اس پہ بھی کام ہوا، اس پہ بھی بکس لکھی گئی. پھر حواشی بھی اب یہ پرانی بکس تھیں کہ جس میں متن بھی تھے، شرح بھی تھی یعنی کمنٹری بھی تھی، اور ایک اوریجنل جو ٹیکسٹ بک تھی وہ بھی تھی، وہ بھی اویلیبل ہو گئی. ان کی ایکسپلینیشن بھی ہوئی، اس کی سمرائزیشن وہ بھی کر لیا گیا کام. تو یہ حواشی ایک رہ گئی تھی، ایکسپلینیٹری نوٹس ریٹن بائی اسٹوڈنٹ آن بارڈر آف بک. یہ اب دیکھیے، یہ فارمیٹ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہوگا. یعنی یہ دیکھیے کہ یہ جو بیچ میں لکھا ہوا ہے، بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں متن ہے، ٹیکسٹ بک ہے. اس کی ایکسپلینیشن کو یہ آپ لیفٹ اور رائٹ میں دیکھیے تو یہ اس کی کمنٹری ہے. اچھا، اس کمنٹری کے اندر اب ایک اسٹوڈنٹ نے کوئی چیز نوٹ کی ہے کہ یار یہ چیز ہے، تو انہوں نے نوٹ بھی تو کیا ہوگا نا اس زمانے میں. یہ بہت مختصر سا چھوٹا چھوٹا سا لکھا ہوا انہوں نے. ابھی آپ اگر چاہیں تو یہ پرانے زمانے میں یعنی اب سے 656 ہجری سے پہلے کی بکس ابھی بھی آپ کو مل جائیں گی، کہ اس وقت کے اسکالرز نے اپنے ہاتھ سے جو لکھی ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی. یہ کہاں ملیں گی آپ کو؟ یہ ایک تو آپ کو سب سے زیادہ مل جائے گی، آپ مدینہ منورہ چلے جائیں، مسجد نبوی کے آپ فرسٹ فلور میں چلے جائیں تو ایک بہت بڑی ایک لائبریری پڑی ہوئی ہے جس میں یہ پرانی بکس پڑی ہوئی. مکہ مکرمہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ انہوں نے اچھے خاصے 10 فلور کی ایک بلڈنگ بنا دی لائبریری میں، جس میں اس زمانے کی پرانی بکس کو انہی اسکالرز نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں، تو وہ اویلیبل ہے. اور انہوں نے بڑا کام یہ کیا ہے کہ ان ساری، ظاہر ہے کہ ان کو اب یوز کریں گے تو یہ تو تباہ ہوں گی، تو انہوں نے کیا یہ کہ ایک بار ان سب کو سکین کر کے ایک پوری یہ ساری بکس جو ہیں آپ کو اویلیبل ہو گئی ہیں سافٹ کاپی میں، اور یہ سب کچھ فری میں. اچھا، ایک تو وہاں مل جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو لندن میں مل جائے گا کہ انگریزوں کو بھی ایسی جو بھی کام کی بکس ان کو ملتی رہیں تو انہوں نے اٹھا کے لندن میں انہوں نے ایک بڑی لائبریری بنا لی ہوئی. لیکن وہ لگتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا کہ اس کو پورا سکین کر کے ہمیں فری کر دیں، بلکہ اس کے لیے آپ کو اگر ڈھونڈنا پڑے تو وہ آپ کو پوری محنت کرنی پڑے گی اور پیسے بھی دینے پڑیں گے. تو یہ ہوا. دیکھیے بڑا کام اس زمانے میں کر لیا مسلمانوں نے. یہ ٹائم ہے 1495 ٹو 1737. اس کے بعد پھر فکری بیداری کا دور آیا، جس میں ہم اب جا کے لوگوں نے دوبارہ سوچنا شروع کیا کہ ہم کیا ایک لاجیکل کام کریں. تو یہ آج تک جاری ہے. اس میں ابھی بھی آپ 1737 سے لے کے آج تک کے اسکالرس کی بکس پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آئیں گی کہ واقعی پرانے زمانے میں جو کچھ جو اسکالرس نے جو کیا اس کو انہوں نے آج کل کے فارمیٹ میں لانے کی کوشش کی ہے. لیکن اب اردو بھی چینج ہو گئی ہے، تو اس لیے آپ کو ہو سکتا ہے کہ 1900 کے زمانے میں جو بکس لکھی گئی ہیں آپ کو نہ سمجھ آئے، تو اب یہ ضرورت ہوگی کہ انہی کو آپ کو آج کل کی ماڈرن اردو میں کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو وہ پرانی اردو آ جائے، یا فارسی آپ کو آ جائے اس زمانے کی تو اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں آج کل کی ماڈرن اردو میں، یا آپ ماڈرن انگلش میں کر لیں، یہ آپ کر سکتے ہیں. کسی حد تک کام ہوا، کسی حد تک ابھی باقی ہے. اچھا، یہ ایک پہلو وہ بھی ہم عرض کر دیتے ہیں، یہیں پہ آ کے پھر ختم کریں گے بات کو، کہ زبان کی ہسٹری کیا رہی ہے. اس میں ایک پہلے تو ہم عربی زبان کو دیکھیں جس میں قرآن مجید ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حدیث میں موجود ہے کہ مشترک زبان یہ بن گئی تھی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 622 ٹو 1258 تک کے پیریڈ میں، جس کو ہم لنگوا فرانسا کہہ سکتے ہیں، کہ ایک ایسی زبان بن گئی تھی کہ جس میں لوگ افغانستان سے لے کے اور اسپین تک عربی کی بات عربی میں ہی چلتی تھی، اور مختلف زبانوں کی عربی میں انضمام ہو گیا تھا کہ بہت ساری زبانیں جیسے سریانی، قبطی، فارسی، بنتو، سواحلی، ہندی، یہ ساری زبانیں یہ عربی کے اندر آ گئی تھیں. ان کے بہت سے الفاظ آ گئے. اب یہ سریانی کہاں کی تھی؟ سریانی یہ آپ کے سیریا اور فلسطین کے ایریے کی زبان تھی. قبطی یہ ایجپٹ کی تھی. فارسی تو آپ جانتے ہیں ایران عراق کے ایریے کی تھی، اور تاجکستان، ازبکستان، افغانستان کی بھی فارسی میں تھی، وہ بھی اس کے بھی الفاظ عربی میں آ گئے. بنتو جو ہے یہ افریقہ کی ایک زبان تھی. سواحلی یہ مختلف سمندر کے جزیروں کی زبانیں تھی، اور ہندی آپ جانتے ہیں انڈیا کی تھی. تو اس کی بہت ساری زبانیں عربی کے اندر آ گئی تھی اس زمانے میں 622 ٹو 1258 کے پیریڈ میں. ایجپٹ سے پھر عراق تک عربی عوامی زبان یہ رہی ہے. 1258 سے 1947 تک یہی زبان رہی، یعنی انہوں نے چلو بچا کے رکھی ہے زبان کو. دیگر ممالک میں اصل اہل علم کی عربی زبان وہ ہے اور رہی ہے، اور وہ آج تک ہے. لیکن پھر انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ دیگر اور ممالک میں پھر عربی کا اتنا ذوق نہیں رہا. اب فارسی کی زبان کو لیجئے. فارسی اس زمانے میں تو یہ ایران سپر پاور تھی. 640 سے پہلے کے زمانے میں ایران، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان سب کی زبان فارسی میں چلتی تھی. لیکن فارسی پہ زوال آیا تھا 640 ٹو 750 کے پیریڈ میں. لیکن پھر اس کے بعد فارسی کا دوبارہ عروج 750 کے بعد ہوا. اس لیے ہوا کہ جب بنو عباس کی حکومت بنی تھی تو اس کی پوری پاور وہ آئی تھی تاجکستان، ازبکستان لوگوں کی. وہی بیوروکریٹس تھے اور وہی گورنرز تھے، تو انہوں نے دوبارہ فارسی کو رینیو کیا. تو چلو آئی. اور پھر اس کے بعد انڈیا میں بھی فارسی پھیلی، کیونکہ وہی لوگ آ کے جب سیٹل ہوئے انڈیا میں تو پھر انڈیا میں بھی بہت کچھ انہوں نے یہ فارسی زبان چلتی رہی. پھر فارسی کا ایران، تاجکستان تک فروغ رہا، انڈیا میں رہا. لیکن پھر 1857 سے فارسی کا زوال آیا، اور اب آپ انڈیا اور پاکستان کے ایریے میں دیکھتے ہیں کہ فارسی کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں فارسی آتی ہو. لیکن آپ وہ دیکھیے کہ مثلاً علامہ اقبال 1939 میں فوت ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے ان کی شاعری فارسی میں چلتی، یعنی تب تک فارسی چلتی تھی پاکستان انڈیا کے ایریے میں. اب اردو کی بات بھی کر لیں جو ہماری زبان ہے. انڈیا کی بہت ساری زبانیں تھیں، جس میں آپ ایک پرانی ہندوستانی زبان تھی جو ہندی آج کل ہے وہ تھی. پھر ہر علاقے کی الگ زبانیں، پنجابی ہے، سندھی ہے، کشمیری ہے، پشتو، بلوچی، تامل ناڈو کی اپنی زبان تامل اسے کہتے ہیں، تلگو یہ بھی ساؤتھ انڈیا کا ہی ہے، مراٹھی، کناڈا، ملیالم اور بنگالی یہ ساری زبانیں رہیں، چلتی رہیں. اور پھر اہل علم کی جو سنسکرت زبانی تھی انڈیا کی، جو 1000 سی سے پہلے تک رہی ہے. اچھا، سنسکرت زبان ہی کو پھر یہ ہوا کہ سنسکرت کے ساتھ ساتھ ہندی اور فارسی کے الفاظ وہ ایڈ کر کے آج کل کی ہندی ہے جو انڈیا میں موجود ہے، اور وہ ایک سلسلہ تھا. انڈیا میں فارسی کا بڑا فروغ رہا ہے 1000 کے بعد سے، کہ جب مسلمان آئے کہاں سے تھے؟ یہ آئے تھے ایران، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان سے آئے تھے. ان کو فارسی زیادہ آتی تھی تو وہ زیادہ چلتی رہی، اور پھر ان کی حکومت بن گئی تو فارسی میں چلنے لگی تھی. اب 1857 میں تو پھر انگریزوں کی حکومت آئی، تو ان کو تو پہلے 1764 میں ان کی حکومت بنگال میں بن گئی تھی.
تو ان کو ایک آیا کہ یار یہ اتنی زبانیں ہم کہاں سیکھے تک کہ ان سے بات کریں. تو انہوں نے یہ کلکتہ میں ایک کالج بنایا تھا فورٹ ولیم. یہ ولیم صاحب جو ہے ایک انگریز اسکالر تھے, انہوں نے کالج بنایا تھا, تب جا کے یہ اردو کی زبان بنی ہے 1800 سی میں. یعنی اصل میں انہوں نے کیا کیا کہ ہندی, فارسی, عربی زبان کو ایک یہ اس کا ایک انضمام کر لیا, یعنی ان کو سب کو مرج کیا, مرج کر کے یہ اردو زبان بنی ہے. 1800 کے آس پاس یہ کالج بنا, یعنی اس سے پہلے بھی بن گئی تھی, یعنی 1780 کے زمانے میں اردو بن گئی تھی, لیکن اب اسی فورٹ ولیم کالج سے ہی اردو زبان پھیلی ہر طرف. اور وہ کلکتہ میں ابھی بھی آپ اگر انڈیا میں چلے جائیں تو کلکتہ کے لوگوں کو اردو بڑی اچھی آتی, کیونکہ وہیں پہ یہ انگریزوں نے کالج بنایا تھا. اس کے بعد پھر اردو کی بکس 1810 سے لے کے 2020 تک آپ کو ملیں گی. تو لیکن اردو کو آپ دیکھیے تو اردو میں پھر یہ چینجز آئیں کہ آہستہ آہستہ ایسے الفاظ جو پرانی عربی یا فارسی کے ہوتے تھے آہستہ آہستہ ڈیلیٹ ہونے لگے. ہندی کے بھی کئی, سنسکرت کے پرانے الفاظ وہ بھی ڈیلیٹ ہونے لگے, اور انگلش کے بہت سے الفاظ وہ اردو میں آنے لگے. تو یہ پھر رزلٹ آج کل ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ زبان کی ہسٹری ہے. تو یہاں آ کے ہماری مسلمانوں کی علم و فکر کی ہسٹری کی بات ہماری پوری ہو گئی, ختم ہو گئی بات یہاں اس لیکچر میں. اور اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہوا تو پھر زوال کیوں آیا بھی. یہ اب ہمارا ٹاپک ہوگا اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ, جس کی کچھ کہانی تو آپ سن چکے, لیکن پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یورپ کی بھی ہم ہسٹری بھی پڑھ لیں گے علمی اعتبار سے, وہاں کیا امپرومنٹ آئی ہے اس پیریڈ میں. تو یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جناب اصل میں رزلٹ یہ آیا ہے ہمارے ہاں زوال کا. تو یہ پورے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کریں گے, تو پھر لے جا کے ہماری یہ ڈسکشن پوری ہو جائے گی. تو یہاں آ کے اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, اگلے لیکچر تک یہ کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی جو سوال بہت سے آ رہے ہوں گے تو میری اس بک کو آپ اس لنک سے لے سکتے ہیں, اور جو سوال آ رہے ہوں تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں, میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں جواب دے کے.